اچھا میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کویشچن پوچھا ریسنٹلی او لیول میں، تو میں اسے سمجھاتا رہا لیکن وہ بار بار سوال پوچھی جائے. میں نے اینڈ میں اسے آنسر یہ کیا کہ یار آپ کو مسئلہ کیا اگر اللہ کو پہلے سے پتہ ہے، اور دیٹ ایکچولی ہٹ ہم کہ یہ اصل میں ان لوگ کو مسئلہ ہے کہ اللہ کو پہلے سے کیسے پتہ ہے، کیونکہ یہ نالج ہے نا، الٹیمیٹلی تو اللہ کا نالج ہے. ایسا نہیں ہے کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے تو دیٹس وائی میں پرفارم کر رہا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا کامل نالج ہے، انفائنائٹ نالج ہے، اور وہ گاڈ ہی کیا جس سے پہلے سے نالج نہ ہو. آئی تھنک دیٹ سالوز اٹ. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی نالج کی پرفیکشن اتنی زبردست ہے. مطلب مثال کے طور پہ بڑی سمپل سی بات ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اگر ڈس آنیسٹ ہے اپنی کسی معاملے میں، تو اس کو ایک رائٹ ملتا ہے، ایک باس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کو نکال دے، ٹھیک ہے نا. کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے یار آپ نے کیوں نکالا ہے، ہو سکتا ہے کل کو یہ اچھا ہو جائے. مطلب کل کو اچھے ہونے کا تو کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نالج اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس کا نہ کرنا بھی کرنے کے برابر ہے. یعنی ایک بندے نے عمل نہیں بھی کیا تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے کیا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو وہ بالکل ایسی چیز ہے جیسے فلم ہے. اس میں یہ ایک چھوٹا سا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تمام چیزیں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کا ایکشن بھی کنٹرول کر رہا ہے. لوگ اپنے ایکشنز کرتے خود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات چونکہ العلیم ہے، اس کا علم مکمل ہے، اس لیے اس کو فیوچر کے تمام ایکشنز کے بارے میں معلومات ہیں. لیکن نہیں کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ پھر میں دعا ہی کیوں کروں جب کہ سب کچھ ریٹن ہے، اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے، تو دعا کرنے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اچھا تقدیر بھی بدل دیتی ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے، یہ دیکھیں علم نالج کسی ایکشن پہ یعنی انفلوئنس نہیں کرتا، ضروری نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ یہ ایک بڑا مسئلہ بڑا ہے. اس کی عام طور پہ مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے کہ یعنی وہ ایک ٹیچر ہے نا، وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ جو ہے نا وہ ٹیچر پہلے سے ایک کلاس میں کہتا ہے یار تو پکا فیل ہے، ٹھیک ہے نا. بچہ فیل ہو جاتا ہے. یہ کہیں آپ کو تو نہیں کسی ٹیچر نے کہا؟ یہ مجھے بھی کئی بار کہا ہے. میرے ٹیچر کہتے تھے کہ اگر تم پاس ہو گئے، اور آج میں فزکس پڑھا رہا ہوں ماشاءاللہ، اور میں اچھی پڑھاتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹ سے آپ پوچھ لیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو وہ کہتا ہے، ایک ٹیچر کہتا ہے کہ یار تو پکا پاس ہے، فیل ہے. تو وہ کہتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ٹیچر میں آپ کے کہنے کی وجہ سے فیل ہوا. وہ ٹیچر کہتا ہے میرے کہنے کی وجہ سے. وہ اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر کا ایکسپیرینس تھا. اس نے اپنے تجربے کی بیس پہ کہا کہ یار جو بندہ اس طرح کے کرتوت کرتا ہے نا، میرا تجربہ پوری زندگی میں کہ آج تک وہ پاس نہیں ہوا. اچھا تھوڑی سی میں بات اگر کمپلیٹ کر لوں تو یہ تو ٹیچر، اچھا ٹیچر پھر بھی غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میریکل ہو جائے، لیکن اللہ کی نالج پرفیکٹ ہے. تو اللہ نے جب یہ کہہ دیا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہا کیونکہ اللہ نے اس کو باؤنڈ کیا ہے، وہ اس نے کرنا ہی تھا، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا. اور کون سا اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ تم فیل ہونے جا رہے ہو؟ تم محنت کرو یار. میں اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھاتا ہوں، آپ دونوں سے میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس ٹائم مشین ہے، اور وہ ایک بندے کا کل جا کے پورا دن دیکھ لیں، اور وہ دن دیکھ کے لکھ دیتا ہے کہ کل یہ کرے گا. اب کل کو جب وہ یہ کرتا ہے تو کیا وہ بلیم کر سکتا ہے جی کہ چونکہ آپ نے لکھا ہوا تھا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی مجھے تو اس لیے پتا ہے کیونکہ آئی ہیو گاٹ دا ٹائم، میں نے ٹائم کو کریٹ کیا ہے. ٹائم میں نے پاسٹ پریزنٹ فیوچر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو وی آر باؤنڈ بائی اسپیس میٹر اینڈ ٹائم. خیر تقدیر پہ تو بحث بڑی لمبی. لیکن یہ دو چیزیں جو ہے نا، ان کو ڈفرینشیٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ بھی کر لیں کہ ایک تقدیر الگ چیز ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے، یہ دونوں میں ڈفرینس بھی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں پری ڈیسٹنڈ ہوتی ہیں. پری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ایک مطلب بنیادی وہ چیز ہے. چار چیزیں لکھی جاتی ہیں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے. آپ ایسا کریں کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قضا الگ ہے. تقدیر اصل میں اس میں چونکہ اندازہ بھی آ جاتا ہے، علم بھی شامل ہو جاتا ہے، قضا یعنی تو قدر بھی آ جاتا ہے ویسے. لیکن بہتر ورڈ یہ یوز کریں. میں نے سنا کہ یہ مختلف ٹائپس کی ہوتی ہے. کچھ وہ ہوتی ہے جو بدلی نہیں جا سکتی، کچھ وہ ہوتی ہے جو دعا سے بدلی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نا وہ جو ہے نا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ مٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتے ہیں. اصل میں سوال یہاں سے پیدا ہوا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے. صحیح حدیث ہے، رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو، وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے. سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کیا واقعی عمر بڑھتی ہے؟ کیا واقعی عمل کرنے سے عمر بڑھتی ہے یا اچھا اس میں دو علماء کی آ رہا ہے. کچھ علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس مختصر زندگی میں اتنا زیادہ عمل کرنے کی اللہ توفیق دیتا ہے، وہ ایسے ہی جیسے کہ 100 سال اس نے عمل کر دیا. مثلا کچھ علماء کی کنٹریبیوشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ جنریشنز تک چلتی ہیں. اور مال میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے مال میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ مال اس کے لیے مور دین سیٹسفیکٹری ہو جاتا ہے، یعنی ہو جاتا ہے.
کچھ علماء کی رائے اور زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے کہ واقعی مال بڑھتا بھی ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا تقدیر تو پہلے لکھی ہوئی ہے. قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ آگے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے مضغہ علقہ باقاعدہ پوچھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مضغہ بنے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنے. پھر وہ کہتے ہیں اچھا علقہ بنے, پورے سٹیپس میں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق ہے, فمر رزق, اس کا رزق کتنا لکھوں. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز لکھواتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اس حدیث میں اور اس حدیث میں کیسے آپ اس کو کنفرم کریں گے. تو علماء نے اس کا جواب دیا اصل میں دو طرح کی تقدیریں. ایک تقدیر وہ ہے جو کہ جو ہے نا اللہ نے لکھ دی ہے اپنے لوح محفوظ میں, وہ تو اٹل ہے, وہ فائنل چیز ہے. لیکن ایک تقدیر اللہ نے وہ لکھی ہے جو کہ چینج بھی ہو سکتی ہے, وہ فرشتے کے پاس لکھی گئی ہے, وہ جو لکھتا ہے نا اس وقت میں. تو علماء کہتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء و یثبت میں جو تقدیر کا معاملہ جو اللہ تبدیل کرتے ہیں نا, وہ دعا کی وجہ سے, عمل کی وجہ سے, اس عمل کی وجہ سے وہ والی تقدیر یوز کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں جو کہ اللہ نے بنائی. لیکن الٹیمیٹلی اللہ کی پرفیکٹ نالج کے مطابق وہ پتہ ہوتا ہے کہ فائنل الٹیمیٹ کی زندگی وہی ہوگی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک پورا والا تقدیر کا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو, میرا خیال ہے یہ بڑا ضروری ہے, تقدیر کا مسئلہ پوری طرح سمجھ آنا آپ سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. جب ہم آپ نے فرمایا, بلکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے, ہمارے کلاسیکل سکالرز میں مجھے غالباً ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے کس کی ہے, وہ کہتے ہیں کوئی بندہ یہ کہہ دینا کہ مجھے تقدیر کے بارے میں صحیح سمجھ میں آ گیا, وہ بندہ جھوٹا ہے. یعنی کر ہی نہیں سکتا. اصل میں تقدیر اگر تقدیر اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت کو آپ کنسیپچولائز ایک حد سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا جواب دیتے تھے جو عام بندے کو سمجھ آ جائے. لیکن وہ جواب اگر آپ کہیں گے وہ اس طرح کا جواب تھا کہ وہ تقدیر کی حقیقت بیان کر دے, اللہ کی صفات کی حقیقت بیان کر دے, وہ ایسا نہیں تھا. صحابی نے پوچھا نا کہ ہم عمل کیوں کریں, اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہارے بارے میں کیا لکھا گیا, بات ہی ختم. یعنی یہ جواب نہیں دیا, سمجھایا نہیں مسئلہ. اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پتہ ہے, نہیں ہے پتہ, تو پھر تم عمل کرو, بس عمل کرو. اچھا نہیں, قرآن کی یہ بھی تو آیا نا کہ رزق اللہ جس کا چاہتا ہے بڑھاتا ہے, جس کا چاہتا ہے کم کرتا ہے. تو یہ کیا ہے بڑھانا اور کم کرنا, اگر رزق جو ہے وہ لکھا ہو؟ وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ دو طرح کے رزق ہیں. ایک تقدیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بڑھا بھی دیتے ہیں, اور ایک وہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ چینج کر دیتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ایک تقدیر کا وہ جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں. اور کیا پتا وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا کرے گا اور اس کا رزق بڑھے گا, یا اس کے اصل میں دعا بھی, اصل میں یہ سوال پیدا ہوا, سوری میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, سوال پیدا ہوا, یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا رزق کو حاصل کرنے کے لیے فزیکل اسباب بھی ضروری ہیں صرف, یا اسپریچول اسباب بھی ضروری ہیں ایک وقت میں. اسپریچول اسباب کا مطلب ہے دعا وغیرہ چیزیں, اور فزیکل اسباب ہے محنت وغیرہ. تو علماء نے یہ وضاحت کی کہ اصل میں امام نے قیم نے بڑا اچھا نقطہ بیان کیا, اس میں دونوں میں کنفارمیٹی بڑی زبردست بیان کی, خاص طور پہ ان کی کتاب دعائے شافی میں. وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی آپ کا جو ہے نا دعا اگر سنسیریٹی کے ساتھ مانگی جائے نا, بہت گہرائی کے ساتھ, اور جو دعا کا حق ہے, ویسے تو دعا کا علماء نے یہ بھی معنی بیان کہ دعا سبب کو شامل ہے, یعنی اس کے لیے محنت ضروری ہے, وہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. بغیر صرف نہ محنت کی دعا مانگنا وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں. بہرحال امام نے قیم کہتے ہیں بعض اوقات دعا اتنی اہم, اتنی قوت رکھتی ہے کہ دعا بذات خود سبب بن جاتی ہے, کاز بن جاتی ہے, اسپریچول کاز فزیکل کاز کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور عملی واقعہ ہوتا ہے, کئی دفعہ بندہ ایسی پریشانی میں ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, اور میراکولس چیز ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. صحیح بات. وہ کہتے ہیں وہ دعا بذات خود سبب بن جاتی ہے. تو اسی لیے سبب تو ضروری ہے, کاز اینڈ افیکٹ, کیونکہ اللہ نے لا بنا دی ہے. لیکن بعض اوقات اسپریچول کاز, ویسے تو دونوں ہونے چاہیے, فزیکل بھی اسپریچول بھی, دعائیں اذکار اللہ سے دعائیں یہ بھی ہونی چاہیے, ساتھ وہ بھی ہونی چاہیے. لیکن بعض اوقات اسپریچول کاز زیادہ بھی بن جاتا ہے. تو لیکن فزیکل کازز پر ٹوٹلی ریلائی کرنا ہماری شریعت کا غلط ہے. کوئی بندہ کہنا کہ میں محنت اتنی کروں گا, جب تک میں محنت نہیں کروں گا میں یہ نہیں حاصل کر سکتا. یہ سیلف میڈ, ہاں کہتے ہیں بلیو ان یور سیلف. مجھے یہ اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں لگتی, مطلب کہنے کا مطلب ہے ویسے اگر تو پازیٹیو معنی میں لیں تو ٹھیک ہے, لیکن بلیو ان یور سیلف کا مطلب یہ ہے کہ یو کین چینج یور ڈیسٹنی. مطلب یہ ہماری موویز کے اندر یہ بڑی آرام سے ہے, یو رائٹ یور اون ڈیسٹنی. یہ مطلب یہ ہے کہ یار اللہ کی تقدیر کچھ بھی نہیں ہے, بس تم ہی ہو سب, تمہاری محنت. ہوتا کیا کہ جب انسان کو حاصل نہیں کرتا, پوری زندگی لگا جاتا ہے, حاصل نہیں ہوتا, آخر میں کیا ہوتا ہے, گلٹ, یعنی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے, اور بندے کو یعنی انزائٹی اور ڈپریشن, ہوپ لیسنس